رومیو کے نام خط اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے، پلیز غور سے سنیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ ہوئی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ کیوں خدا نے عیسو سے نفرت کی۔ Why God hated Esau۔ میں اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں۔ 2 دفعہ کلام مقدس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ غور سے نہیں سنا تو آپ دوسری دفعہ ضرور غور سے سن سکیں۔ عنوان کو Why God hated Esau کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس حوالے کو سنیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ ہوئی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت، آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج جو کلام مقدس میں سے بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ وائی گاڈ ہیٹڈ عیسو، کہ کیوں خدا نے عیسو سے نفرت کی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا طرفدار ہے؟ کیوں خدا نے جیکب سے محبت کی اور عیسو سے نفرت کی؟ کیا یہ عیسو کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ عیسو کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کے لیے پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے کہ ایک اس سے نفرت کی جائے گی؟ کیا آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ What comes in your mind؟ کہ خدا طرفدار ہے؟ ہاں جی، خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے عیسو سے نفرت کی۔ ہاں جی، God knows the future۔ خدا مستقبل کو جانتا ہے۔ خدا عیسو کی زندگی کو جانتا تھا، اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جیکب سے محبت کی لیکن عیسو سے نفرت کی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب لڑکوں نے ابھی اچھائی یا برائی میں امتیاز کرنا بھی نہیں سیکھا تھا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے یعقوب سے محبت رکھی مگر عیسو سے نفرت کی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہر ایک شخص کے اندر یہ کریوسٹی آتی ہے، یہ تجسس ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو، اس سبب کو، اس ریزن کو جانا جائے کہ کیوں خدا نے عیسو سے نفرت کی، اور کیوں خدا نے کیا وہ خوبیاں تھی، کیا وہ باتیں تھی جس کی وجہ سے خدا نے یعقوب سے محبت کی۔ تو اس کے لیے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گاڈ از آل نوئنگ گاڈ۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، جیسا کہ بھائی نے بتایا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خدا عیسو کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جانتا تھا کہ عیسو کس طرح کی زندگی گزارے گا، اور یعقوب کے بارے میں بھی اسے پتا تھا کہ یعقوب کس طرح کا اپنا طرز عمل رکھے گا۔ تو پہلی بات، خدا عیسو کے بارے میں جانتا تھا کہ عیسو اپنا پہلوٹا ہونے کا حق بیچ ڈالے گا۔ خدا کو پہلے سے یہ پتا تھا، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے عیسو سے نفرت کی، اور خدا نے کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے،
ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے خدا کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرے، وہ ہم کو اپنے پیار اور اپنی محبت سے دور کر دے اور خدا کے جلال سے ہمیں محروم کر دے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خدا کسی کو اپنے جلال سے محروم نہیں کرنا چاہتا، یہ ہم خود ہیں جو نفرت کا سبب بنتے ہیں، ہم ہیں جو خود سے خدا کے جلال کی محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یسوع نے خدا کے کلام کی بے قدری کی، اس نے پہلوٹا ہونے کے حق کو ناچیز جانا۔ اس نے کہا اگر میں پہلوٹا ہوں، if I am first born then what؟ پھر اس سے کیا فرق ہوا اگر میں پہلوٹا ہوتا ہوں تو مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اس چیز کی بے قدری کی، اس نے پہلوٹا ہونے کو ناچیز جانا۔ اور پھر خدا کے کلام جو ہے بتاتا ہے کہ خدا جانتا تھا یسوع کے بارے میں کہ یسوع جو ہے وہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی نہیں کرے گا، اس لیے خدا نے یسوع سے نفرت رکھی۔ اور خدا جانتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ نہ صرف میرے خلاف بغاوت کرے گا بلکہ اپنے والدین کے خلاف بھی بغاوت کرے گا، وہ والدین کا بھی باغی ہوگا، نہ وہ میرا تابع دار رہے گا نہ وہ اپنے والدین کا تابع دار رہے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے والدین کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ایک کنانی عورت سے شادی کی۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت نے ربکا کا جو اس کی ماں تھی اور اس نے اسحاق کا جو اس کا باپ تھا، ان کا جینا دوبر کر دیا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ ان کا جینا دوبر کر دیا، اس عورت نے ان کے ناک میں دم کر دیا۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے باعث برکت ٹھہرے بلکہ اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ That's why God hated Esau۔ خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا، ہم خدا کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرے۔ خدا کسی کو بھی اپنے جلال سے اور اپنی برکت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا یسوع کے بارے میں بھی جانتا تھا اور خدا یعقوب کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا۔ اور خدا جانتا تھا یعقوب کے بارے میں کہ یعقوب خدا کے کلام کی قدر کرے گا، وہ خدا کے کلام کو دل سے مانے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یعقوب نے اپنے بھائی سے پہلوٹے ہونے کے حق کو خرید لیا۔ کبھی یہ بات آپ نے سوچی ہے کہ کیوں اس نے اس کو خریدا؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے کہا کہ تو مجھے روٹی کے وقت پہلے اپنا پہلوٹا ہونے کا حق بیچ دے؟ کیونکہ جو پہلوٹا تھا اس کو ڈبل پورشن بلیسنگ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو دگنی برکت ملے گی، اس کو دگنا حصہ ملے گا۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یعقوب نے خدا کے کلام کا یقین کیا، اس نے خدا کے کلام کو مانا کہ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ پہلوٹے کو دگنی برکت ملے گی اور پہلوٹا جو ہے وہ خداوند کا ہوگا، کیونکہ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر پہلوٹا جو ہے وہ خدا نے کہا کہ وہ میرا ہوگا، وہ میرا ہوگا۔ تو یعقوب جو ہے وہ خدا کا بننا چاہتا تھا، وہ خدا کے لیے رہنا چاہتا تھا، وہ خدا کے لیے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر میں اور آپ بھی خدا کے بن کر رہے، خدا کے لیے زندگی گزارے، تو یاد رکھیں خدا مجھ سے اور آپ سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا اور خدا کے دل میں نفرت کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل آلریڈی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا یعقوب کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ پہلوٹے ہونے کی بات کی قدر کرے گا۔ خدا جانتا تھا کہ وہ پہلوٹے ہونے کی برکت کو چاہے گا، اس لیے خدا نے یعقوب سے محبت رکھی۔ یعقوب نے جانا کہ برکت صرف اسی کو ملے گی جس کو خدا چاہتا ہے، اور اس کو کبھی بھی برکت نہیں ملے گی جس کو خدا نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا یسوع کے لیے بھی سیم برکت جو ہے وہ چاہ سکتا تھا،
ईसो को भी सेम ब्लेसिंग जो है वो मिल सकती थी, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने कामों की वजह से खुदा की बरकत की बेकदरी की, जिसकी वजह से वो सारी बरकत से महरूम हो गया। याद रखें, खुदा चाहता है कि हम बरकत के फर्जंद ठहरें, ना कि लानत के फर्जंद। बरकत के फर्जंद आप उसी वक्त ठहरेंगे जब आप बरकत के लिए कोशिश करेंगे, बरकत के लिए जुस्तजू करेंगे, बरकत के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर गुनाह के पीछे भागेंगे तो बरकत कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। खुदा जानता था कि याकूब खुदा के कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से पैरवी करेगा। याकूब ने कहा कि अगर तू मुझे खाने को जब वो अपने भाई ईसाऊ से डरकर भाग रहा था, ठीक है, जब वो रास्ते में जा रहा था, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसने खुदा के साथ अहद किया और खुदा से कहा कि अगर तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे और मुझे सही सलामत मेरे बाप के घर में वापस ले आए तो तू मेरा खुदा होगा। वो पहले दुआ करता है और खुदा कहता है अब्राहम और इसहाक के खुदा, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा उसको वापस लेकर आया तो याकूब ने सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए दुआ मांगी थी, लेकिन खुदा ने उसको कसरत के साथ बरकत दी और बहुत सारा माल और दौलत खुदा ने उसको दिया। जब वो वापस अपने भाई के पास लौट आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसके पास बेशुमार जानवर थे, गधे थे, ऊंट थे, भेड़े बकरियां थी और वो एक मालदार शख्स बनकर वापस लौटा। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों के पीछे ना भागे। याकूब जो है वो सिर्फ रोटी और कपड़े के पीछे भाग रहा था कि खुदावन अगर तू मुझे रोटी और कपड़ा दे तो तू मेरा खुदा होगा, जबकि खुदा ने उसे रोटी और कपड़े से कहीं ज्यादा बढ़कर बरकत दी। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर आप खुदावन में मसरूर रहेंगे, अगर आप अपनी खुशियां खुदावन में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा और खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा। जब हम पूरे दिल के साथ खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तो फिर खुदा हमें हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ कर देता है। खुदा जानता था कि याकूब अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत के साथ खुदावन की पैरवी करेगा और खुदा को वो कभी भी अपनी जिंदगी से साइड पे नहीं करेगा, कोने पे नहीं लगाएगा, बल्कि खुदा को अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हुए, सेंटर बनाते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा। याकूब के साथ कई नाइंसाफियां की गईं, मगर उसने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया। लाबन उसके ससुर ने 10 बार उसकी रोजी, उसकी जो उजरत है उसको चेंज किया, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के साथ देनादार रहा और खुदा के साथ वफादार रहा। उसने खुदा के कलाम को अपनी पुश्त पीछे नहीं फेंका। दूसरी बात कि क्यों खुदा ने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से नफरत रखी, उसका जवाब यह है क्योंकि ये एक खानदानी लानत थी। इट वॉज अ जनरेशनल कर्स। आप सब जानते, किसी को मालूम है अब्राहम के कितने बच्चे थे? हाँ जी, अब्राहम के 8 बच्चे थे। हाँ जी, अब्राहम के 8 बच्चे थे। पहला बेटा जो है वो हाजरा से इस्माइल था, दूसरा सारा से इसहाक था और तीसरी शादी उसने सारा की वफात के बाद कतूरा से की और कतूरा से उसके 6 बेटे पैदा हुए। और आप इसको पैदाइश की किताब उसके 25वें बाब की पहली 2 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। और इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप अब्राहम की जनरेशनल लाइन को देखें कि हाउ दैट जनरेशनल कर्सेस पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, कि कैसे खानदानी लानतें जो हैं नस्ल दर नस्ल जो हैं वो चलती हैं। खुदा ने इसहाक को चुना मगर इस्माइल को उसने रद्द कर दिया। और फिर इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए, याकूब और ईसाऊ। खुदा ने ईसाऊ को रद्द करके याकूब से मोहब्बत रखी। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, 12 बेटे पैदा हुए और याकूब का जो पहलौठा था वो रोबन था,
लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने रोबन को रद्द किया और पहलोठा होने का हक जो है वो यूसुफ को मिला। आप इसको तवारीख की पहली किताब उसके 5वें बाब की पहली 2 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। आइए जरा इस हवाले को पढ़कर देखें। 1 Chronicles chapter 5 verse 1 and 2। और इस्राएल के पहलोठे रोबन के बेटे, क्योंकि वो उसका पहलोठा था, लेकिन इसलिए कि उसने अपने बाप के बछौने को नापाक किया था, उसके पहलोठे होने का हक इस्राएल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया, ताकि नस्बनामा पहलोठापन के मुताबिक ना हो, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से जोरावर हो गया था और सरदार उसी में से निकला, लेकिन पहलोठे का हक यूसुफ का हुआ। तो यहां कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि रोबन के गुनाह की वजह से जो पहलोठा होने का हक था वो उससे छिन गया और वो हक जो है वो यूसुफ को पास ऑन हुआ, यूसुफ को मिला। और आप सब जानते हैं कि रोबन ने अपने बाप याकूब की हरम जिसका नाम बिल्हा था उससे मुबाशरत की। और आप इसको पैदाइश 35वें बाब की 22वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 22 में। और बिल्हा जो है वो याकूब की बीवी राखल की लोंडी थी और उस लोंडी से याकूब के 2 बेटे पैदा हुए थे, दान और नफ्ताली। और अगर आप मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो वहां पर 12 कबीलों में से लोगों को चुना गया, लेकिन वहां पर आप दान का कबीला नहीं देखते हैं। दान का कबीला जो है वो वहां पर मिसिंग है। ही मिस्ड हिज ब्लेसिंग। और यह भी वक्त नहीं कि मैं उसकी ब्लेसिंग और उसकी कर्सेस के बारे में जाऊं, लेकिन मैं जो बात अब्राहम की जो नस्ब नामे के बारे में जो बात कर रहा हूं वो ये है, फिर यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए जो कि मिस्र में पैदा हुए थे। और यूसुफ का जो पहलोठा था वो मनस्सी था और उसके बेटों का नाम मनस्सी और अफ्राइम था। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदा ने अफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत बख्शी और याकूब ने पहलोठा होने की बरकत जो है वो यूसुफ के छोटे बेटे अफ्राइम को बख्शी, हालांकि हक जो है वो मनस्सी का था। तो इससे हम जानते हैं कि दैट वाज अ जनरेशनल कर्स इन देयर फैमिली लाइन। बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करता है। इसको देखें, आइए मेरे साथ, पैदाइश की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 8वीं आयत। फिर इस्राएल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा कि ये कौन हैं? यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहां दिए हैं। उसने कहा, उनको जरा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गईं थीं और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया, तब उसने उनको चूम कर गले लगाया। और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी अफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से और इस्राएल के बाएं हाथ में और इस्राएल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मनस्सी को अपने बाएं हाथ से इस्राएल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पहलौठा तो मनस्सी ही था। याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा कि याकूब ने जानबूझकर ऐसा किया और जानबूझकर उसने छोटे बेटे को पहलोठे की बरकत दी। और आगे लिखा है, और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की है, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और जमीन पर नहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देखकर
کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ہے ناخوش ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یوسف جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا میرا باپ کر رہا ہے کہ بڑے کی جو بلیسنگ ہے وہ چھوٹے کو دے رہا ہے اور جو چھوٹے کی برکت ہے وہ بڑے کو دے رہا ہے۔ تو آگے لکھا ہے اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے، اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے، وہ کہتا مجھے چنگی طرح پتا ہے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیل تیرا نام لے کر یوں دعا کی دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی۔ آمین۔ یاد رکھیں جنریشنل کرسز جو ہیں وہ ہمارا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان جنریشنل کرسز کو، خاندانی لعنتوں کو یسوع کے نام سے باندھیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں موجود اس نسلی لعنتوں کو پہچانیں اور ان کی جڑوں کو کاٹیں، کیونکہ جب تک ہم ان نسلی لعنتوں کی جڑ کو نہیں کاٹیں گے اس وقت تک ہم ان سے رہائی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے عین موافق اپنی زندگیاں بسر کریں، تاکہ ہم نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، بلکہ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث سے برکت ٹھہریں، کیونکہ برکت جو ہے وہ خداوند کی پیروی کرنے میں ہے، کیونکہ خدا کسی بھی نافرمان کو برکت نہیں دیتا۔ ہر دیانتدار شخص، ہر تابعدار شخص جو ہے وہ خدا کی برکات کو حاصل کرتا ہے۔ تو تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں خدا نے عیساؤ سے نفرت کی اور یعقوب سے محبت رکھی، وہ ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا کا پیار اور محبت جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، جو دل سے خدا کی پیروی کرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے، جو خدا کو رد کر دیتے ہیں خدا بھی انہیں رد کر دیتا ہے۔ جیسے خدا نے اسماعیل کو رد کیا مگر اسحاق کو چنا، خدا نے عیساؤ کو رد کیا مگر یعقوب کو چنا، خدا نے روبن کو رد کیا مگر یوسف کو چنا، خدا نے منسی کو رد کیا مگر افرائیم کو چنا۔ تو میرے عزیزو آج خدا مجھے اور آپ کو بھی چن سکتا ہے، جیسے داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق شخص ہے، میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے خدا نے اسحاق کو چنا خدا مجھے اور آپ کو بھی چن سکتا ہے، جیسے خدا نے یوسف کو چنا ویسے ہی خدا آپ کو اور مجھے بھی چن سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور خاندانوں میں ان نسلی لعنتوں کو جانیں اور پہچانیں اور ان کی جڑوں کو کاٹیں، کیونکہ جب تک آپ ان نسلی لعنتوں سے آزاد نہیں ہوں گے، جنریشنل کرسز سے آپ آزاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ خدا کے لیے باعث سے برکت نہیں ٹھہریں گے۔ اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کریں تاکہ خداوند کی طرف سے تازگی اور بحالی کے دن آئیں، برکت، بڑھوتری اور خوشحالی کے دن آئیں۔ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جب تک آپ کا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہوگا، جب تک آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس وقت تک خدا کی برکات جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں آتی رہیں گی۔ جب آپ خدا کے روح سے ڈسکنیکٹ ہوں گے، جب آپ خدا کے روح سے جدا ہوں گے، جب خدا کا روح آپ سے ہٹا لیا جائے گا، جدا کر لیا جائے گا، تو پھر نفرت جو ہے، گناہ جو ہے، پھر تنزلی جو ہے، پھر گراوٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگی اور پھر یہ آپ کی زندگی کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف خداوند کے ساتھ رشتے میں مضبوط رہیں بلکہ اپنی رفاقت میں بھی خداوند کے ساتھ مضبوط رہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو رفاقت اور رشتے کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں سمجھایا تھا۔ کسی کو یاد ہے کہ رفاقت کی زیادہ ضرورت ہے زندگی میں یا رشتے کی؟ رشتے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو
ہمارا رشتہ جو ہے وہ کس طرح سے قائم رہتا ہے؟ رفاقت کے ذریعے سے، یا صرف ہمارا رشتہ ہی رہے، رفاقت بے شک بھاڑ میں جائے، ہمارا رشتہ جو ہے خداوند کے ساتھ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر رفاقت ٹوٹ بھی جائے تو؟ ہاں یا نہ؟ ہماری رفاقت جو ہے وہ ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. جتنی زیادہ ہماری رفاقت کمزور ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ کمزور ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کمزور مضبوط ہو تو آپ اپنی رفاقت کو مضبوط کریں. اگر آپ کی رفاقت کمزور ہوگی تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گا. خدا رفاقت رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہر روز جاتا تھا، بلا ناغہ جاتا تھا. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے رفاقت کو مضبوط کریں، کیونکہ رفاقت کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا تو رشتہ آٹومیٹکلی مضبوط ہوگا. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بہت سارے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر بہن بھائی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو رفاقت ہے وہ بہت کمزور ہے. کیونکہ جب رفاقت مضبوط ہوتی ہے تو رشتہ آٹومیٹکلی مضبوط ہو جاتا ہے. اگر آپ کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہوگی تو خدا کی برکت آپ کی زندگی میں آئے گی. برکت زندگیوں میں اور خاندانوں میں، یاد رکھیں، خود بخود نہیں آ جاتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی برکت کے لیے محنت کریں. اور یاد رکھیں، یعقوب نے بھی محنت کی تھی. یعقوب نے کلام مقدس میں لکھا کہ جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اینڈ دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ پیسجز. یہ میرا بہت زبردست، میری پسندیدہ جو سٹوریز کلام مقدس میں سے وہ ایک ہے. اینڈ آئی لو اٹ کہ ہمیں ایسے پاگل ہونا چاہیے برکت حاصل کرنے کے لیے جیسے یعقوب پاگل ہو گیا. اس نے کہا کہ بس اب تو جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. مجھے مرنا بھی پڑے تیرے ساتھ تو میں مروں گا لیکن تجھے جانے نہیں دوں گا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتہ مجبور ہو گیا اس کو برکت دینے کے لیے. اس نے کہا کہ دن چڑھایا ہے، روشنی ہونے والی ہے، پلیز مجھے جانے دے، مجھے جانے دے. لیکن وہ کہتا نہ، جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی خداوند کے پیچھے دیوانے ہو کر بھاگے، ایسے ہی ہمارے اندر تڑپ ہو برکت پانے کی، ایسے ہی خواہش ہو ہمارے اندر خدا سے برکت حاصل کرنے کی، اور خدا سے کہے کہ خداوند جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، میں دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ رکھنا نہیں چھوڑوں گا، میں خدا کے کلام کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، میں پاکیزگی کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا. خداوند میں برکت کا فرزند بننا چاہتا ہوں، لعنت کا فرزند نہیں. خداوند میں تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں، ابلیس کا بیٹا نہیں. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم یعقوب کی طرح ایسی شدید خواہش اور تڑپ اپنے اندر رکھیں کہ ہم خداوند کو کہیں کہ خداوند میں تیری برکت کے بغیر ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا، ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے تو میری ضرورت ہے اور میں تجھے چاہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام مقدس کے وسیلے سے لعنت اور برکت دونوں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. آپ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب برکت اور لعنت دونوں تمہارے سامنے ہے. اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں، آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں، برکت کا انتخاب کرتے ہیں یا لعنت کا انتخاب کرتے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو برکت آپ کی زندگی میں آئے گی، لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو رد کریں گے تو لعنت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم رائٹ چوائس کریں، ہم اچھا ان چیزوں کا انتخاب کریں تاکہ ہمارے انتخاب جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں برکت کو لانے کا وسیلہ ٹھہرے. If we will make wrong choices, that wrong choices will take us to hell. وہ آپ کے غلط انتخابات جو ہیں وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث ٹھہریں گے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا نے لعنت اور برکت دونوں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم خود سے اس کا انتخاب کریں کہ ہم کس کو چنتے ہیں. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم لعنت کو چننے والے نہ ہوں بلکہ برکت کو چننے والے ہوں، کیونکہ خدا نے ہمیں برکت کے لیے بلایا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم لعنت کو اپنی زندگیوں سے دور کر کے برکت میں زندگی بسر کریں. اور آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ اپنی زندگیوں میں بلیسنگ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، بلیسنگز کو اپنی زندگی میں کھینچ سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں میگنیٹک پاور کی، مقناطیس کی.
मकनातीस के अंदर इतनी कुव्वत होती है, इतनी ताकत होती है कि उसको आप लोहे के पास लेके जाएं तो फौरन वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी के पास, लोहे के पास लेके जाएं तो वो लोहे को अपने पास से दूर करेगा। तो मेरे अजीजों, अगर पाकीज़गी, खुदा का डर, खौफ जो है वो हमारी जिंदगी में होगा तो वो पाकीज़गी जो है वो खुदा की ब्लेसिंग्स को हमारी जिंदगी में खींच लेगी। लेकिन अगर गुनाह हमारी जिंदगी में होगा तो वो खुदा की बरकत को हमारी जिंदगियों में से, हमारे खानदानों में से दूर करेगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर हो, खुदा की ब्लेसिंग्स को हासिल करने की, क्योंकि जब खुदावन की ब्लेसिंग्स की ये मैग्नेटिक पावर जो है हमारे अंदर होगी तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा दुनिया की बुलंदियों पर लेकर हमें चला जाएगा। फिर खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा हमें बरकत देगा। फिर ये नहीं होगा कि हम कहेंगे कि मेरी तो कभी दुआ ही नहीं सुनी गई, पता नहीं बरकत की चीज होती है, मैंने तो कभी कोई बरकत नहीं मिली। तो मेरे अजीजों, याद रखें, इंतखाब हमारे पास है, चॉइस बिलोंग्स टू अस, कि हम किस चीज का इंतखाब करते हैं। याद रखें, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ईसाऊ जो है वो भी बरकत को पा सकता था, खुदा जो है वो ईसाऊ का खुदा भी कहला सकता था। आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। अगर ईसाऊ खुदा के साथ चलता सही तरीके से तो आज हम कह सकते थे अब्राहम, इसहाक और ईसाऊ के खुदा। लेकिन उसने पहलोठा होने को नाची जाना, खुदा के कलाम को नाची जाना और खुदा के कलाम की बेकदरी की। और मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा के कलाम की बेकदरी करते हैं तो याद रखें, जो हाल ईसाऊ का हुआ वो हमारा भी हो सकता है। उसने अपनी निजात को खो दिया, मैं और आप भी अपनी निजात को खो सकते हैं। समसून ने अपनी निजात को खोया, हम भी अपनी निजात को खो सकते हैं। निकलाउस ने अपनी निजात को खोया, हम भी अपनी निजात को खो सकते हैं। बिलाम ने अपनी निजात को खोया, हम भी अपनी निजात को खो सकते हैं। यहूदा इस्करियोती ने अपनी निजात को खोया, हम भी अपनी निजात को खो सकते हैं। हननिया और सफीरा ने अपनी निजात को खोया, तो मेरे अजीजों, हम भी अपनी निजात को खो सकते हैं। याद रखें, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर हम इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा की बरकत जो है वो हमारी जिंदगी में आएंगी, वरना खुदा की फटकार और खुदा की लानत जो है वो हमारी जिंदगियों का मुकद्दर ठहरेगी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया।